کاش میں اس جیسی امیر ہوتی، کاش میں اس جیسی حسین ہوتی، کاش میرے بہن بھائی اس کے بہن بھائی جیسے ہوتے، کاش میرے پیرنٹس ویسے ہوتے جیسے اس کے ہیں، اینڈ the list goes on۔ ہم سب سوچتے ہیں ایسا، رائٹ؟ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سکھایا ہے ہمیں؟ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے اور میں نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو ہم میں سے لوور ہیں، جو ہم سے لوور ہیں مٹیریل چیزوں میں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی آپ سے غریب نہ ہو، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی سے زیادہ آپ حسین نہ ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے بہن بھائی یا پیرنٹس کسی اور کے بہن بھائی یا پیرنٹس سے بہتر نہ ہوں۔ یہی تو امتحان ہے ہمارا کہ اللہ نے ہمیں ایسی دنیا میں چھوڑ دیا ہے جہاں ہمیشہ لوگ ہم سے اوپر بھی ہوں گے اور نیچے بھی۔ لیکن کیا میٹر کرتا ہے؟ ہمارا اللہ کو رسپانس ان چیزوں پہ جو اس نے عطا کی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم کاش کہہ کے کوئی بات کرتے ہیں کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا، تو ہم اپنے آپ میں سے یا اپنے لوگوں میں سے نقص نکال رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم اپنی باتوں سے اور عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تو نے جو دیا ہے میں اس پہ راضی نہیں ہوں، وہ میرے لیے انف نہیں ہے۔ ہم اللہ سے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جس انسان کو آپ اپنے اوپر بھی دیکھتے ہیں نا، یقین کریں وہ بھی اسی سیم حالت سے گزرتا ہے۔ وہ بھی سوچتا ہے کہ اس سے اوپر جس انسان کو دیا گیا ہے اللہ نے اس کو زیادہ دیا اور اس کو کم دیا ہے۔ تو یہ نیور اینڈنگ چیز ہے، یہ نیور اینڈنگ ناشکری ہے۔ اگر آپ کو وہ سب مل بھی جائے جو ان لوگوں کے پاس ہے، جن کو دیکھ کے آپ کا دل خراب ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے آپ کو نہیں دیا، تو پھر بھی آپ راضی نہیں ہوں گے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ابن آدم کے پاس ایک سونے کی وادی ہو تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا، اور اس کے منہ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ حدیث کسی اور پلانٹ کے لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ یہاں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نارمل بات ہے۔ ہمارا دل ہمیشہ کرے گا کہ کچھ چیزوں میں جو بعض کو دی گئی ہیں وہ ہمیں بھی عطا کی جائیں۔ یہ فیلنگ غلط نہیں ہے، ہمارا رسپانس غلط ہے۔ ہمیں اللہ نے بہت دے رکھا ہے آلریڈی۔ یقین کریں آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں، آپ لاکھوں لوگوں سے زیادہ پیاری ہیں، آپ کروڑوں لوگوں سے زیادہ امیر ہیں، اور آپ کی فیملی بھی کروڑوں فیملی سے بہتر ہے۔ آپ کئی لوگوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہیں۔ جس چیز پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ آپ کا حسن، آپ کی فیملی، آپ کا رزق، آپ کی انٹیلیجنسی، یہ سب اللہ کی عطا کرتا ہے۔ یہ جو سچویشن ہے نا ہمارے سراؤنڈنگز میں، جس میں ہمیں اللہ نے رکھا ہے اور بغیر کسی وجہ کے نہیں بلکہ ایک مقصد کے تحت رکھا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کی کتنی بات مانتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں کہا کہ اللہ نے یہ دنیا اس لیے بنائی تاکہ وہ دیکھے، تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، کون اپنی فیلنگز کے فلو میں جا کے ناشکرا ہو جاتا ہے، اور کون یہ کہتا ہے کہ ہاں میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس بھی وہ سب ہو جو اس کے پاس ہے، لیکن اللہ تو نے جتنا دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں، کیونکہ تو نے مجھے بہت لوگوں سے بہتر عطا کیا ہے۔ میں نے کہا نا وہ فینسی انفلوئنسرز جن کو دیکھ کے آپ کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، جن کو دیکھ کے آپ انف فیل نہیں کرتے، وہ بھی اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کو فالو کرنے کی، ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی انف فیل نہیں کرتے۔ وہ اتنے امیر آپ کی وجہ سے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہے ویسٹ کرنے کے لیے، اور وہ آپ کے ٹائم کو کیش کرواتے ہیں۔ پیچھے ہم بچتے ہیں انسیٹسفائیڈ اور خود کو ناکافی سمجھنے والے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم سے زیادہ دیا گیا ہے وہ ہیپی ہے، فلفلڈ ہے، وہ انف ہے، لیکن وہ نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ میں صرف ان کو فن کے لیے دیکھتی ہوں، لیکن یقین کریں ان کا کنٹینٹ آپ کے ذہن پہ ضرور اثر کرتا ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس چیز کو چوز کرنا ہے۔ آپ نے اپنی ویل بینگ کو چوز کرنا ہے یا اپنی مینٹل ڈسٹرکشن کو، اللہ کی ناراضی کو اور سیلف ڈسسیٹسفیکشن کو۔ چوائس از یورز۔ ایسے لوگوں کو مت دیکھیں جن کو دیکھ کے آپ کو اپنا آپ کمتر لگے۔ اللہ نے ان کو دے کے بھی بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا ہے اور آپ سے روک کے بھی۔ یہ کچھ دن کی لائف ہے، اس میں آپ یا تو سر پیٹتے رہیں کہ آپ کو وہ نہیں عطا کیا گیا جو دوسروں کو دیا گیا، یا پھر اللہ سے کہیں کہ اللہ آئی ایم ہیپی، آئی ایم سیٹسفائیڈ، میں راضی ہوں، بس تو مجھے راضی رہنا سکھا دے۔ اللہ کی نظر میں آپ کی اس کی طرف کوشش میٹر کرتی ہے۔